محرم کا چاند نظر آ گیا، صرف 70 بار پڑھ لو۔ محرم کا چاند دیکھ کر جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ گھر اسی سال اربپتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسلامی سال کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ محرم الحرام ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور یہ اعزاز کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ یہ مہینہ توبہ، استغفار، عبادت اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روح پرور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ اگر آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ محرم کا چاند دراصل ایک نئے سال کی خوشخبری ہے، ایک ایسا موقع ناظرین جس میں بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص محرم کے آغاز میں اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت، برکت اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ برسوں سے کسی حاجت کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، اگر رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، گھر میں بے سکونی ہے یا دل پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، تو آج کا دن اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ناظرین جس میں کی جانے والی نیکیاں اجر و ثواب میں بڑھا دی جاتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں عاشورہ کا عظیم دن آتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور نیک لوگ محرم کے مہینے کو عبادت، ذکر، استغفار اور دعا میں گزارتے تھے تاکہ پورا سال خیر و برکت کے ساتھ گزرے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جس گھر میں درود شریف، استغفار اور دعا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں سکون نازل ہوتا ہے، دلوں سے پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور رحمتوں کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جسے اخلاص کے ساتھ پڑھ کر اپنے رب سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ نے پورے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، نوکری، شادی، اولاد، صحت یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو آج محرم کے چاند کی اس بابرکت گھڑی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیے۔ وہ رب جو بند دروازے کھول دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور مایوس دلوں کو امید کی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں یا زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے تو مایوس نہ ہوں۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیے اور یہ وظیفہ پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کے ایسے راستے پیدا فرمائے گا ناظرین جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہو، چاہے آپ پاکستان میں ہو، آپ انڈیا میں ہو، سعودی عرب میں ہو، عمان، قطر، بنگلہ دیش، نیپال، ملائیشیا، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو ناظرین، آپ جیسے ہی آپ کے ملک میں محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے، آپ تک چاند کی خبر پہنچ جائے تو اس مبارک عمل کو ہرگز بھی نظر انداز نہ کیجیے گا۔ یہ وہ بابرکت لمحہ ہوتا ہے جس کا انتظار اللہ والے پورا سال کرتے ہیں، کیونکہ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کا مقدس مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، توبہ اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، سفر میں ہیں یا گھر میں آرام کر رہے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں، اس وظیفے کو ضرور پڑھیے۔ بعض اوقات زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں ناظرین جو انسان کی برسوں کی محرومیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور محرم کے ابتدائی مبارک لمحات بھی انہی قیمتی لمحات میں شامل ہیں۔ میں نے خود بھی ان مبارک گھڑیوں کا شدت سے انتظار کیا ہے کہ کب محرم کا چاند طلوع ہو اور کب میں اپنے رب کے حضور جھک کر اس بابرکت عمل کو پڑھوں۔ ناظرین کرام، جو شخص اس مہینے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت اور آسانیوں کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آئیے اب آپ کو اس بابرکت عمل کی طرف لے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جانے والے ایسے روحانی اعمال اور ایمان افروز معلومات آپ تک بر وقت
پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل کیا ہے اور کس طرح آپ نے کرنا ہے، ویڈیو کو آخر دیکھ کر اچھی طرح سمجھیے گا۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد یا اس کی خبر سن لینے کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی سہولت کے مطابق کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، البتہ درود ابراہیمی پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک دلوں کو سکون دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بار محبت اور عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے جائز مقاصد اور جائز حاجات کی نیت کر لیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اچھی نوکری چاہتے ہیں، اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں یا کسی بھی جائز مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو دل میں اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے تعوذ و تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر و برکت اور رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی تمام حاجات اپنے دل میں لے آئیں، درود پاک اور تسمیہ پڑھ لیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یوں محسوس کیجئے کہ اس وقت آپ اور آپ کا رب ہے۔ دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو چکی ہیں اور آپ اپنے رب کریم کے دربار میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، جو دنوں کی ہر پکار سنتا ہے اور اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت ہے۔ بظاہر یہ سورت مختصر ہے، اس کی آیات کم ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت، برکت اور خیر کے بے شمار خزانے رکھ دیے ہیں۔ ناظرین کرام، صدیوں سے اللہ والے اس سورت کی تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہوئے آئے ہیں اور اس کی برکتوں کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ یہ مبارک سورت ہے سورہ کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگرچہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے معنی، فضائل اور برکتیں انتہائی عظیم ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار خیر و برکت کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت پیدا ہو جائے، گھر میں سکون آئے، دل سے پریشانیاں کم ہوں اور زندگی میں خیر کے دروازے کھلیں تو محرم الحرام کے ان مبارک لمحات میں سورہ کوثر کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قریب لے جاتی ہے اور انسان کے دل میں امید اور یقین کی روشنی پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو نہایت ہی توجہ، سکون اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی بلکہ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ناظرین، پڑھتے وقت اپنے دل میں یہ یقین رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر پکار سننے پر قادر ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں ناظرین، اگر آپ اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، رزق میں آسانی چاہتے ہیں، جہاں اپنی کسی جائز حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعا گو ہیں، تو محرم الحرام کی وہ بابرکت گھڑیاں، وہ بابرکت دن، اس عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے لیے خیر کے راستے آسان فرمائے گا اور آپ کی جائز دعاؤں کی قبولیت عطا فرمائے گا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں ناظرین، تو اس کے بعد آج کا عمل دوسرا نہایت اہم اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے ایک عظیم صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسا مبارک نام ہے جسے صدیوں سے اللہ والے اپنی دعاؤں اور اذکار میں شامل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ نام ہے یا باسطو۔ یا باسطو اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ہے جو وسعت عطا کرنے والے، آسانیاں پیدا فرمانے والے اور اپنے بندوں پر رزق، رحمت اور فضل کے دروازے کھولنے والے رب کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان خود بے بس محسوس کرتا ہے، جب وسائل کم نظر آتے ہیں، جب حالات اس کے خلاف ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود نہیں ہوتی ناظرین۔ بندے کے پاس کم ہو سکتا ہے لیکن رب کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ محدود آمدنی میں زندگی کے خواب کیسے پورے ہوں گے، اگر قرضوں کا بوجھ اسے رات کو سونے نہیں دیتا، اگر کاروبار میں برکت نہیں یا نوکری میں ترقی نظر نہیں آتی، تو اسے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ میری مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، میرا رب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، میرا اللہ مجھے سننے والا ہے، مجھے عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے رب کی طرف امید اور یقین کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے پیدا فرما دیتا ہے اپنے بندے کے لیے کہ جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب ذرا طریقہ سمجھ لیں آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے یہ عمل اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا باسطو 1 بار، یا باسطو 2 بار، یا باسطو 3 بار، اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 101 بار پڑھنا ہے۔ جلدی نہیں کرنی، بلکہ ہر مرتبہ دل کی گہرائی سے اپنے رب کو پکارنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنی جائز حاجت، اپنا مقصد اور اپنی دعا اپنے یوں محسوس کیجئے کہ آپ کا رب آپ کی ہر بات سن رہا ہے، آپ کے دل کا حال جانتا ہے اور آپ کی امیدوں کو دیکھ رہا ہے۔ محرم الحرام کے یہ مبارک دن بندے کو اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع دیتے ہیں ناظرین۔ جب بندہ اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے۔ لہٰذا آج سورہ کوثر کے بعد دوسرے نمبر پر یا باسطو 101 مرتبہ ضرور پڑھیے اور پھر اپنے رب کریم کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کیجیے۔ وہی رب ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب آپ سورہ کوثر 70 مرتبہ اور یا باسطو 101 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کا تیسرا عمل اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ ہے جس کا انتظار ہر وہ شخص کرتا ہے جو اپنے رب سے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور خیر و بھلائی مانگتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت ہی بابرکت اور عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ مبارک نام ہے یا غنیجو یا مغنیجو۔ یا غنیجو کا مطلب ہے اے ہر قسم کی بے نیازی کے مالک، اور یا مغنیجو کا مطلب اے اپنے بندوں کو بے نیاز اور کفایت عطا کرنے والے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا فضل فرما دیتا ہے تو صرف اسی کے حالات ہی نہیں بدلتے بلکہ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور خیر کے ایسے دروازے کھلتے ہیں ناظرین کہ جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت، سکون اور آسانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے۔ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اسی سے امید رکھے اور اسی کے در پر جھکے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اس کا یقین تازہ ہوتا ہے اور اس کے اندر امید کی نئی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اب طریقہ کار توجہ سے سمجھ لیں۔ یا غنیجو یا مغنیجو 1 بار، یا غنیجو یا مغنیجو 2 بار، یا غنیجو یا مغنیجو 3 بار۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ناظرین صرف 11 بار پڑھنا ہے اور وظیفے کے دوران پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے۔ دل میں اپنی جائز حاجات اور دعاؤں کو رکھیے اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیے۔ ناظرین اکرام، ترتیب اس عمل کی سارے کی کچھ اس طرح سے ہوگی، دوبارہ غور سے سن لیں۔ پہلے نمبر پر سورہ کوثر 70 بار، دوسرے نمبر پر 101 بار یا باسطو، تیسرے نمبر پر یا غنیجو یا مغنیجو 11 بار اور آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک اس عمل کی خوبصورتی بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ بھی۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے ناظرین۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے رب کریم کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں
اپنی کوتاہیوں پر ندامت محسوس کیجیے اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، کیونکہ بندے اور اس کی کامیابی کے درمیان بعض اوقات اس کے اپنے گناہ حائل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ رحمت اور برکت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر دل جب نرم ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، دل موم پڑ جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، تب اپنے رب سے دعا مانگیے، اپنے لیے مانگیے، اپنے والدین کے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، اپنے رزق، صحت، سکون، کامیابی اور آخرت کی بھلائی کے لیے مانگیے۔ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، ہم سب کی جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، حرم الحرام کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے مبارک رکھتے ہیں تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام ضرور لکھیے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔